ان کی تاریخ، سیرت اور قربانیوں کو جان کر کیا بدلاؤ آ سکتے ہیں، کیا بدلاؤ آنا چاہیے؟ کیوں ہم جب بھی کوئی بات کہتے کرتے کسی عمل کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایسا سمجھا تھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایسا کیا تھا، یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی فہم ہے، یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی فقہ ہے، یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا منہج ہے۔ آخر ہم ایسا کیوں کہتے ہیں؟ پھر آج جو ہم یہاں بیٹھے ہیں، جہاں بھی دنیا میں، دنیا کے کسی بھی کونے میں، کسی بھی علاقے میں مسلمان ہیں تو ان کا صحابہ کرام سے کیا تعلق ہے؟ کیا نسل کا تعلق ہے، خون کا تعلق ہے، خاندانی تعلق ہے، قبیلے کا تعلق ہے؟ کیا ہے آخر کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ذکر ضرور بضرور ہمارے دروس میں، ہمارے خطبوں میں، ہماری محفلوں میں، ہماری حدیثوں میں، ہمارے قرآن میں، غرض جگہ جگہ ہر جگہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ذکر ہمیں دکھائی دیتا ہے، سنائی دیتا ہے، ہم پڑھتے ہیں، ہم بولتے ہیں۔ کیا ہے ان کی عظمت، ان کا مقام؟ کیا ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی تعظیم، ادب اور احترام ہونا چاہیے؟ یہ سارے جو نکتے ہیں، پوائنٹس ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، یقینی طور پر ان میں سے 100% کا جاننا تو ممکن نہیں، یا کم از کم میرے لیے ممکن نہیں۔ ان میں سے جتنے بھی پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور بھی بہت سے پوائنٹس ہیں، کیا ان میں سے ہمیں یقینی طور پر تو ہم کہہ سکتے ہیں ان میں سے اکثر پوائنٹس کا جاننا ہمارے لیے ممکن، یہ نہیں کہ احاطہ کر لیا جائے، کسی بھی علم کا، کسی بھی فن کا احاطہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ صحابہ کرام کے تعلق سے جتنا ہم جانتے ہیں کیا اس میں اضافہ ممکن ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تعلق سے جتنا بھی ہم جانتے ہیں، جتنی ہماری معلومات ہیں، کیا ان میں اضافہ ممکن ہے؟ اور اگر ممکن ہے تو کیوں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تعلق سے جو بھی ہماری واقفیت ہے، ہمیں اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہیے۔ اس کا آخر ہمیں دنیا میں اور آخرت میں کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ انشاءاللہ اسی طرح کی بہت سی باتیں اللہ نے چاہا تو یہ سلسلے وار جو ہفتہ واری درس ہے، ہمارے اور آپ کے سامنے باتیں آتی چلی جائیں گی۔ ابھی آج میں آپ میں سے یہاں بیٹھے ہوئے ہر شخص کو یہاں بلاؤں گا اور اس سے بس 2 جملوں میں یہ کہنے کی درخواست کروں گا کہ آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تعلق سے جو بھی جانتے ہیں صرف 2 جملوں میں یہاں بیان کیجیے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ اگر میں آپ میں سے کسی سے کہوں آپ اپنے ابا، اپنے دادا کا نام بتائیے تو آپ بتائیں گے نا؟ جھجکیں گے، شرمائیں گے؟ تو جتنا میں اپنی بات کہتا ہوں، مجھے آپ کے بارے میں نہیں معلوم کہ جتنا میرا تعلق میرے باپ سے ہے، اس سے زیادہ تعلق تو میرے صحابہ کرام سے ہے۔ میں اپنے دروس میں، میں اپنے خطبوں میں اپنے قرآن میں اپنی حدیث میں صحابہ کرام کا نام لیتا ہوں، اپنے ابا کا نام تو نہیں لیتا۔ میں ان کے منہج کی بات کرتا ہوں، ان کے جیسے دین، ان کے جیسے ایمان کی بات کرتا ہوں۔ تو ایک مسلمان کا جتنا زیادہ تعلق صحابہ کرام سے ہے، اتنا تعلق تو اس کا اپنے باپ دادا سے بھی نہیں۔ صحیح ہے بات میری؟ غلط ہے تو آپ انکار کرنے کا پورا حق رکھتے ہیں۔ ایک مسلمان کا جتنا تعلق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ہے، اتنا تعلق تو اس کا اپنے خاندان سے بھی نہیں۔ تو آپ میں سے تمام افراد جو یہاں بیٹھے ہیں، یہاں آئیں یا وہاں کھڑے ہیں، اور 2 جملے کہیں بس کہ شیخ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تعلق سے یہ جانتا۔ تو ہو سکتا ہے کوئی نئی معلومات خود ہمارے سامنے آ جائے اور اسے پوائنٹ بنا کر ہم اس پر بھی انشاءاللہ آگے آپ کے سامنے کچھ بات رکھ سکیں،
یا کم از کم یہ تو ہو کہ الحمدللہ اللہ عز و جل نے صحابہ کرام کی شخصیت، ان کے ادب، ان کے احترام، ان کے حق، ان کے دفاع وغیرہ کسی بھی تعلق سے آپ کو 2 جملے بولنے کی توفیق تو دی، اور ہو سکتا ہے یہ 2 جملے جو آپ یہاں بولیں وہاں بولیں یہ کل کو آپ کو اس لائق بنائے کہ جو لوگ صحابہ کرام کے تعلق سے گستاخی کرتے ہیں، ان کو غلط الفاظ القاب سے یاد کرتے ہیں، آپ ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ جی کھڑے ہوئیے اور یہ بتائیے کہ آپ صحابہ کرام کے تعلق سے کیا جانتے ہیں؟ صحابہ کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ وہ جو لوگ تھے صحابہ، ان کو اللہ نے چنا تھا اس کام کے لیے، جو کام ان سے کرایا اللہ نے، وہ کام کے لیے چنندہ بندے تھے۔ اور چلیے یہ بتائیے ان سے کیا کام کروایا اللہ نے؟ انہوں نے کھانا پکایا، پھر کیا؟ دین کا کام تھا جو جی ہم کیا اس کا کام تھا۔ جی جی جزاک اللہ خیر، بہت اچھی بات کی آپ نے ماشاء اللہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ صحابہ کرام میں کہ سب سے ان کی تعارف یہ ہے کہ انہیں ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے حیات میں ایمان کو کیا اور ایمان کے ہاتھ میں وہ ہاتھ میں ہوا صبر میں پڑھتے، اور انہوں نے جو قربانی دی ہے جان اور مال سے اپنے اسلام کی قربانی دی اور بہت عظیم قائم کیا اور دین کی دعوت کو پھیلایا اور وسلم کو اپنا لے کے جو ہے وہ قائم چلتے رہتے۔ الحمدللہ جزاک اللہ خیر، بہت اچھی بات کہی آپ نے۔ بولنے سے ہمت آتی ہے، آپ کچھ بولیں گے تو ہمت آئے گی، نہیں بولیں گے تو زندگی بھر صرف سنتے ہی رہیں گے۔ نہیں کو بولنا بھی کم از کم یہ ہے کہ ہمارے دین کے جو بنیادی اصول ہیں، ہمارے دین کے جو بنیادی اصول ہیں جن پر ہم قائم ہیں، دین تو قائم ہے، ہم اپنی بات کریں کہ اس کے بغیر نہ ہمارا دین ہے، نہ دنیا ہے، نہ آخرت، کچھ نہیں ہے۔ ان کے تعلق سے اتنا دماغ میں اتنی معلومات ہو کہ کہیں بھی آپ سے کہا جائے کہ ذرا آپ اپنے منہج کا تعارف تو کرا دو، آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ذرا بتاؤ تو یہ کیا ہے آپ کا دین۔ کوئی آپ سے پوچھ لے، آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہو، کوئی کہے بھائی میں آپ کا دین جاننا چاہتا ہوں، یا آپ سفر کر رہے ہو، مثلاً مان لیتے ہیں کوئی آپ سے کہے کہ یہ کون تھے عمر، میں نے بہت ان کا نام سنا ہے، تو آپ وہاں شرمائیں گے، جھجکیں گے؟ نہیں، کچھ تو ہونا چاہیے آپ کے دماغ میں، اور کچھ تو ہونا چاہیے جو آپ کی زبان پر آئے۔ سمجھ آئی میری بات؟ لہٰذا ہمارا یہ درس صرف یہ درس نہیں ہوگا کہ میں نے آیا آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے آپ کے سامنے تقریر کی چلا گیا، نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ یہ ہوگا کہ آپ کو یہاں بولنا پڑے گا 2 جملے، کچھ نہ کچھ آپ بولیں گے، جو بھی ہم نے درس میں سیکھا آپ ہم کو یہاں پر بتائیں گے کہ ہاں شیخ یہ آج بات میری سمجھ میں آئی۔ کچھ نہیں تو کم از کم یہی کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام کب اور کیسے قبول کیا، کچھ نہیں تو یہی کہ حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کہاں اور کیسے، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اگر آپ اپنے دماغ میں محفوظ رکھتے ہیں اور بر وقت ان کو بولتے ہیں تو اس میں ماشاء اللہ وہ آگے کام کی بات ہے۔ ورنہ آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہوں، کوئی شخص آپ سے کہے کہ یار آپ کا دین تو بہت عجیب و غریب ہے، ایسا دین نہ میں نے دیکھا نہ سنا، اب آپ چپ ہے، دماغ میں ایسا نہیں ہے کہ دماغ میں نہیں، لیکن زبان پر نہیں آتا نا، وہ زبان پر نہیں آتا، زبان پر وہی چیز آئے گی جس کو زبان سے بولنے کی آپ مشق کروائیں گے، ورنہ سنتے 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 اتنا ہی ہوتا ہے کہ آپ سنتے ہی رہ جاتے ہیں۔ بہت سی دفعہ آپ خود محسوس کرتے ہیں کہ کوئی بات ہمارے دماغ میں تھی مگر ہم بول نہیں سکے۔ تو میں چاہوں گا کہ ہم لوگ یہاں انشاءاللہ خالی سوارے درس نہ ہو کہ میں نے درس دیا آپ رہے السلام علیکم وعلیکم السلام، نہیں، بلکہ آپ یہاں میرے سامنے یہ بات رکھیں گے کہ ہاں میری سمجھ میں یہ بات آئی، اور انشاءاللہ یہ 2 جملے میں آپ کے سامنے بولتا ہوں۔ جی آپ پیچھے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، ماشاء اللہ بہت اچھی بات کی آپ نے کہا ان میں اچھی صفات تھی، تو کیا گڈ کوالٹیز، کوئی ایک کوالٹی؟ دین کی باتیں کرتے تھے، دین کے راستے میں۔ دیکھیے بچے کے دماغ میں ہے نا کہ وہ گڈ کوالٹیز کیا تھیں، لیکن زبان پر نہیں آتی وہ چیز جب تک آپ اس کو پریکٹیکل میں نہ لائیں۔ بسم اللہ جی بیٹا، ماشاء اللہ بولیں گے آپ کچھ؟
کچھ بھی نہیں بولیں گے؟ چلیے اللہ برکت دے. جی صحابہ کرام انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے بہتر مخلوق ہمارے بیچ بھیجے گئے تھے اور دین کی تبلیغ کا کام کیا. ان میں سے ادنا بھی جو صحابی ہیں ان کی جو عزت و احترام ہے وہ بڑے سے بڑے عابد زاہد سے زیادہ بلند اور وہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. بڑی بات ہے. جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. بڑی بات ہے کہ صحابہ کرام صحابی ہونے کی حیثیت سے وہ سب ایک ہی درجے کے ہیں. صحابی جب ہیں تو ابو بکر ہوں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر عمر میں ایمان لانے والے کوئی صحابی ہوں، صحابی ہونے کی حیثیت سے سب برابر ہیں. ہاں ان کے آپس میں درجات ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا درجہ سب سے بڑا ہے، پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں، پھر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہیں، پھر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اجمعین. ایسے ان کے درجات ہیں، لیکن صحابی ہونے کی حیثیت سے وہ سب برابر ہیں. یعنی آپ اگر کسی ادنا صحابی کو بھی برا بولیں گے تو مجھے ویسی چوٹ لگے گی جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو برا بولنے پر مجھے چوٹ لگنے والی تھی، کیونکہ وہ تمام صحابہ کرام اس لائق تھے کہ اللہ عز و جل نے ان کو سید الاولین والآخرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے شرف سے نوازا. میں اس لائق نہیں تھا نا، میں نہیں تھا نا، آپ نہیں تھے نا اس لائق. جو اس لائق تھے اللہ عز و جل نے ان کو اس سے نوازا. اب وہ اس لائق تھے کہ وہ چاند سے اوپر ہیں، اب اگر ہم تھوکیں تو اپنے ہی اوپر آئے گا. تو صحابہ کرام کے آپس میں درجات ہیں. اللہ عز و جل نے کسی کو بہت اونچا درجہ دیا، کسی کا درجہ ان سے کم، کسی کا درجہ ان سے کم. یہ بھی ہمارے اہل السنہ والجماعہ کے عقائد میں سے ہے. لیکن صحابیت ختم، بس دل میں محبت آ گئی، زبان اب ان کے تعلق سے جو بولے گی خیر بولے گی، برا نہیں بولے گی. جی آپ بولیں. ہاں مجھے معلوم ہے آپ کو بہت کچھ معلوم ہے. جی 2 صحابہ کرام کے نام بتائیے. حضرت ابو جزاکم اللہ. بیٹھیے ماشاءاللہ اللہ برکت دے. حضرت ابو بکر اور عمر، وہ تو وہی تو بنیاد ہے. ابو بکر اور عمر، آپ نے جو بات کی معمولی نہیں ہے، وہی تو بنیاد ہے، وہیں سے تو شروع ہو رہے ہیں. ہم شروع کہاں سے ہوں گے؟ ابو بکر اور عمر ہی سے تو شروع ہوں گے. ماشاءاللہ کتنی بڑی بات ہے. جی اللہ کے نبی سے جو سیکھا وہ ہم تک صحیح طریقے پہ اور صحیح طریقے پہ پہنچایا. صحابہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت جانثار تھے اور ان سے بہت محبت کرتے تھے، اور ہمیں محبت کرنا چاہیے. کس سے؟ صحابہ سے اور نبی سے. اور کچھ بولیں گے؟ بولیے آپ. پورا ٹائم ہے آپ کا، کوئی جائے گا نہیں انشاءاللہ. سب آپ کی بات سن کر ہی جائیں گے. جی اور ہمیں بھی صحابہ کے طریقے پہ اور ان کے منہج پہ چلنا چاہیے. الحمدللہ بہت اچھی بات. ٹھیک ہے بیٹھیے. اللہ برکت دے آپ کو. اللہ برکت. بڑی بات ہے. خلاصہ یہی کہا انہوں نے کہ ہمیں صحابہ کرام کی منہج پر چلنا چاہیے. یہی تو ہے، اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں. ہمارا جو پورا دین ہے وہ یہی ہے. ہمارا پورا دین یہی ہے. ما انا علیہ انتہا، کچھ نہیں بچا. صحابہ کرام کا منہج، جو کچھ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا ان سے کروایا، یہی منہج ہے ان کا. انہوں نے کر کے بتایا، ختم. وہی ہمارا دین ہے. جی جزاک اللہ. ہمیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسلام کو جو سمجھنا ہے، قرآن حدیث پہ جیسا صحابہ نے عمل کیا اس حساب سے ہمیں سمجھنا ہے. جس طریقے سے مطلب اپنا جو منہج ہے وہ صحابہ کے طریقے کے اوپر ہونا چاہیے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر آپ اس طرح ایمان لائے جس طرح صحابہ لائے تو آپ کامیاب. تو اس کو اللہ نے جو ان کے ایمان کو اور عمل کو کسوٹی بنایا اپنے دین کے حساب سے. اور اللہ تعالیٰ نے
ان کو جو ہے تو ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان کے ایمان سے، اور ان کی مطلب اپنے کو ان کے جیسا ایمان لانا ہے تو اپن کامیاب ہوں۔ قرآن اور حدیث پہ عمل کرنے کا دعویٰ ہر شخص کرتا ہے، لیکن اپنا ایمان جب صحیح ہو، جب ان کے طریقے پر ہو، تو اپنا منہج جو ہے تو صحابہ کے عمل کے مطابق ہونا چاہیے، جب اپنا اسلام صحیح ہو۔ ماشاء اللہ، مضبوط بات ہے نا، ماشاء اللہ۔ اور بولیں گے کچھ؟ چلیے، بارک اللہ فیک، جزاکم اللہ خیرا۔ باری آ رہی ہے نا سب کی؟ وعلیکم السلام۔ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھ میں تھے، جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لایا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ایمان والے ہوئے، ان کے ساتھ میں جن لوگوں نے ایمان لایا، جو بات انہوں نے کہی وہی بات انہوں نے کہا، اور اسی بات پر عمل کرتے رہے اور جان و مال ان پر لگاتے رہے، کتنی بھی کوئی بھی پریشانی آ جائے، کوئی بھی حالات آ جائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ صحابہ نے ساتھ نہیں چھوڑا تھا، اتنا مضبوط ان کا ایمان تھا۔ وہ سب سے پہلے صحابہ ہی تھے جنہوں نے اسلام کو قائم کرنے کی جو کوشش تھی وہ انہی کی تھی، اور انہی کے ساتھ میں ہمیشہ زندگی بھر تمام آخر دم تک وہ رہے، اور جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایمان لایا اور آخر دم تک وہ رہے، وہی ان کو ہی صحابہ کہتے ہیں، اور وہ صحابی سب سے پہلے ہمارے منہج کے صحیح ہے، اور انہی منہج پر ہمیں بھی چلنا چاہیے، کیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو ان پر نازل کیا تھا، ان کو اچھی طرح انہوں نے ہی اپنے زبان سے سمجھا تھا، یہ سب سے پہلے صحابی ہیں، ان کے بعد میں دوسرے لوگ ہیں، ہم اس کے بغیر پہلے جو صحابہ ہیں ان سے ہم محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اتنا جانوں سے محبت کرتے تھے کہ وہ جہاں جیسے کرتے تھے ویسے کرتے، جہاں جہاں بالکل ان کی اطاعت و فرمان برداری کے اندر میں اتنے یہ عاجز تھے وہ، کہ آپ نے جہاں رک جاؤ بولے رک جاتے تھے، اور جہاں سنو سن لیتے، اور بہت ہی ہم کو زیادہ ہم کو نہیں بتا سکتے ان کے بارے میں، ہمیں علم نہیں ہے، مگر وہ صحابہ وہ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جان و مال سے فدا ہو جاتے تھے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ یہ ہے غار حرا کے اندر میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی ماٹی پر جو لیٹے ہوئے تھے، تو اندر سے ایک جو غار حرا میں سے جو سانپ آیا تھا اور ان کو ڈس دیا تھا، تو بھی اللہ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خاموش رہے اور اس ڈس کو سنبھالتے رہے، اور ان کے آنکھ میں سے بہت ہونے کے بعد میں آنسو ٹپک گیا، جس وجہ سے اللہ کی اٹھ گئی۔ تو یہ صحابہ تھے جنہوں نے اپنی جان و مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں لگا تھا، انہی کی آج بدولت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک اس دن کو پہنچایا۔ صحابہ، اس لیے صحابہ کو کہتے ہیں کہ صحابہ ہمارے جان کے ایمان کے یہ ہے، ہمارے ایمان کی کسوٹی ہے، ہمارے ایمان کا معیار ہے۔ جی، اور کچھ بولیں؟ ہمارا منہج یہی ہے کہ ہم صحابہ کے طریقے پہ چلے، کیونکہ اول جنہوں نے اسلام قبول کیا اور قرآن کو صحیح اور حدیث کو اچھی طرح سے سمجھا، ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور یہی قرآن اور سنت کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میں قرآن اور سنت پر عمل کیا، ان کو مضبوط عاداتوں سے مضبوطی سے تھام رکھنا اور پکڑ رکھنا، تو یہی ہے وہ قرآن و سنت جو اللہ اور اس کے صحابہ کا طریقہ کار ہے، باقی دوسرا اور نہیں ہے، بلکہ یہی قرآن و سنت کے معنی ہی ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی طریقہ ہے اس کو ابتدائی کا، اور وہ آخر دم تک یہی چلے۔ الحمدللہ، اللہ برکت دے آپ کو، اللہ آپ کو صحت عطا کرے، جزاکم اللہ خیر، بہت اچھی باتیں کہیں آپ نے۔ اور کچھ بولیں گے؟ بس تشریف رکھیے۔ ماشاء اللہ، کتنی بڑی باتیں ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یعنی اللہ عز و جل نے قیامت تک کے لیے اعلان کر دیا، قیامت تک، جب تک قرآن کریم ہے، جب تک دین ہے، ایمان ہے، جب تک بھی لوگ ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والے ہیں، تب تک کے لیے اللہ عز و جل یہ صاف قانون بنا چکا، اور اللہ عز و جل کا قانون بدلتا نہیں، اللہ عز و جل کی یہاں کسی کی سفارش نہیں چلتی، اللہ عز و جل کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ہم سے اور آپ سے پوچھ کر قانون بنائے گا، وہ ہم سے اور آپ سے پوچھ کر قانون لاگو کرے گا، نہیں، اللہ عز و جل نے صاف بتا دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ،
اور اس میں خطاب صحابہ سے ہے، ہم سے نہیں ہے. ہماری حیثیت ہی نہیں ہے کہ اللہ ہم سے خطاب کرے. خطاب اس نے صحابہ کرام سے کیا کہ فَإِنْ آمَنُوا، یہ دوسرے لوگ جتنے بھی ہیں، جہاں کے بھی ہوں، جب کے بھی ہوں، اگر یہ لوگ ویسے ہی ایمان لائیں جیسے تمہارا ہے. صحابہ کرام کو اللہ عز و جل نے مخاطب کیا، مخاطب ہم کو بھی نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے. حالانکہ ایسا ہم سے کہنا چاہیے تھا کہ دیکھو تم ویسے ہی ایمان لانا، ویسا ہی ایمان رکھنا جیسے صحابہ کرام کا ہے یہ تھا. یہ ایسا نہیں، اللہ نے اس لائق نہیں سمجھا ہمارے کو. اللہ نے کہا نہیں، جیسے تم اے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، جس طرح سے جن چیزوں پر جو کچھ تمہارا ایمان ہے ویسا ہی بعد والوں کا ہونا چاہیے، تمہارے پیچھے والوں کا ہونا چاہیے. یہ ہے صحابہ کرام کی فضیلت. الحمدللہ بہت اچھی بات ہے کہ یہاں پہ اللہ برکت. جی نادر بھائی. جو انسان بھی قیامت کی صبح تک صحابہ کرام پر ایمان لائے گا، جیسے آپ ایمان لائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی اطاعت کی، اطیعوا اللہ اور اطیعوا الرسول، وہی کامیاب ہوگا، نہیں تو کامیاب نہیں ہوگا. الحمدللہ. اور کچھ بولیں گے؟ ماشاء اللہ. چلیے اللہ برکت دے آپ کو بھی. یعنی یہ ہے کہ کامیابی کا معیار صحابہ کرام ہے. کامیابی کا معیار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہے. کوئی بھی مسلمان ان سے ہٹ کر کامیابی کا تصور نہیں کر سکتا. دوسروں کو جانے دیجیے، ان کی تو کامیابی ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، کامیاب تو مومن ہوئے. اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، تو کامیابی مومنوں کے لیے ہے. اور ایک ایمان والا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے طریقے سے، راستے سے ہٹ کر کامیابی کا تصور نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو صحابہ کرام کا راستہ چھوڑ دے، ختم والا. جو صحابہ کرام کا راستہ چھوڑ دے، بس آپ اس پر اِنَّ لِلَّهِ بھی مت پڑھو. کائے کو پڑھو گے؟ اچھا جائے کھپے ہو کہیں بھی. جی صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے کام کے لیے چنا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو ٹریننگ دی، اور قیامت کی صبح تک تمام ایمان والوں کے لیے ان کو آئیڈیل بنا. ماشاء اللہ. اچھی مضبوط بات ہے، اللہ برکت دے. کہ ہمارا آئیڈیل کون ہے؟ صحابہ کرام. ہمارے آئیڈیل صحابہ کرام ہیں، مرد بھی اور خواتین بھی. جس سے جو ہمیں سیکھنا ہے، جو لینا ہے، وہ انہیں سے لینا پڑے گا. اور صحابہ کرام کو چھوڑ کر ہم کسی اور کو اپنا اسوہ، اپنا نمونہ، اپنا آئیڈیل نہیں بنا سکتے. ماشاء اللہ اللہ برکت دے. جی آپ. ہاں السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحابہ کرام مسلمانوں کے سب سے بہترین جنریشن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بعد کے لوگوں کے بیچ میں لنک. صحابہ کرام کو اگر ہم ہٹاتے ہیں تو ہمارا دین نہیں بچتا. اللہ تعالیٰ سب سے راضی ہے، وہ سب کے لیے. الحمدللہ. اللہ جزائے خیر، اللہ برکت دے. کتنی بڑی بات ہے کہ ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنے والے کون ہیں؟ ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنے والے تو صحابہ کرام ہی ہیں. اگر آپ صحابہ کرام ہی کو ہٹا دیں، میں سب کی بات کر رہا ہوں، 100%، ایک بھی نہیں، سب برابر ہے. اگر آپ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بیچ سے ہٹا دیں تو باقی کچھ نہ بچے. امام ابو زرع عبید اللہ بن عبد الکریم الرازی رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم دیکھو کوئی بھی آدمی، کوئی بھی، وہ 10 فٹ داڑھی والا کیوں نہ ہو، 24 گھنٹے سجدے میں کیوں نہ پڑا رہتا، کوئی بھی ہو، اگر کسی بھی صحابی کو وہ برا کہتا ہے کسی بھی طرح سے، کسی بھی بات کو لے کر، کسی بھی واقعے کو لے کر، تو اس کا اسلام میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے. وہ خبیث زندیق، خبیث کافر ہے. وہ جب بھی اگر آپ دیکھیں کسی کو بھی، آپ نے چاہے اس کا بڑا نام سنا ہو، بڑے عالم، مولوی، علامہ کی حیثیت سے وہ جانا جاتا،
اگر وہ صحابہ کرام کی ذات میں گستاخی کرے نام لے کر بغیر نام لے اور کسی بھی صحابی کسی بھی، تو وہ زندیق خبیث منافق ہے، کیونکہ ہم تک قرآن اور سنت جو بھی پہنچا وہ اللہ نے مجھ پر تھوڑی قرآن اتارا، میں تھوڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، میں اس لائق تھا ہی نہیں، تو ہم تک قرآن کریم جو بھی پہنچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی سنتیں پہنچی وہ صحابہ کرام ہی کے واسطے سے پہنچی۔ اب ایک خبر آپ کو ملی اور آپ نے خبر دینے والے ہی کو جھوٹا کہہ دیا تو وہ خبر ختم ہو گئی۔ تو ہم تک قرآن و سنت کو پہنچانے والے، چاہے آپ اس کو خبر مانیے چاہے آپ اس کو گواہی مانیے، ان کو پہنچانے والے جو ہیں وہ صحابہ کرام ہیں۔ اب اگر ہم نے صحابہ کرام پر طعن کیا، ان کو برا کہا، تو اب ظاہر ہے جو خبر وہ لائیں گے وہ کیسی ہوگی، وہ بھی غلط ہی ہوگی۔ تو دراصل وہ صحابہ کرام پر طعن کے ذریعے سے ہمارے قرآن اور ہماری سنت کو برباد کرنا چاہتے ہیں، ہم کو اس سے توڑنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا آپ ایسے لوگوں کو زندیقی کہیے، وہ اسی لائق ہے، بلکہ اس سے زیادہ کوئی جملہ ہو سکتا ہے تو وہ اس کے لائق ہے۔ مضبوط بات ہو گئی۔ جی کیمرہ مین صاحب آپ کی باری آ گئی۔ صحابہ جو ہے انبیاء کے بعد سب سے افضل لوگ ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ کے سب سے پہلے شاگرد ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ جو یہاں موجود ہے وہ ان غائب لوگوں تک بات کو پہنچا دیتا۔ صحابہ نے اس پہ عمل کرتے ہوئے دین کو اور ساری باتوں کو ہم تک پہنچایا، اور سارے صحابہ عدول ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت بڑی بات ہے وہ یہ کہ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں آپ ان میں سے کسی پر بھی حرف نہیں رکھ سکتے۔ آپ میرے بارے میں کہہ سکتے ہیں میرے میں 2 اچھائی 8 خرابیاں ہیں، کسی کے بارے میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اگر حق ہے تو کہیے، ورنہ بلا وجہ غیبت مت کیجیے۔ لیکن صحابہ کرام کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی صحابی پر کسی بھی طرح کا کوئی کلمہ کوئی حرف نہیں رکھ سکتے۔ سب عادل ہیں، یعنی فقہ کے، امانت کے، دیانت کے سب سے اونچے درجے پر فائز ہے۔ جو بات ابھی آپ کے بھائی نے کہی کہ ہم کسی بھی صحابی، کوئی بھی صحابی ہو، ایک ذرا سی بھی بات ان کے تعلق سے عیب والی، بری، نقص اور خامی والی نہیں کہہ سکتے۔ وہ چاند پر تھوکا اپنے منہ پر آتا ہے۔ جی صحابہ کرام وہ لوگ تھے جو سب سے پہلے ایمان لائے تھے اور دین کو ہر جگہ پہنچا، پوری دنیا میں پہنچا، اور اللہ نے انہیں چنا تھا۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اللہ نے چنا تھا، بالکل مضبوط بات ہے۔ اللہ عز و جل کسی بھی کام کے لیے لوگوں کو چنتا ہے، جیسے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، چنتا ہے اللہ عز و جل کہ میں کس کو یہ نعمت دوں، کس کو یہ خیر ملنا چاہیے، کس کو محروم، یہ سب اللہ عز و جل کا انتخاب ہوتا ہے۔ اور اللہ عز و جل کسی بھی خیر نیک کام کے لیے اس کے لائق لوگوں کو چنتا ہے، ہر ایک کو نہیں ملتا وہ خیر۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے شرف سے فیض اٹھانے والے، فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں، آپ سوچیے وہ کتنے اونچے ہوں گے۔ ماشاءاللہ، برکت۔ جی صحابہ کے حضرت میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ ستاروں پر کے مانیں گے، تم ان میں سے اتنی بھی اتباع کرو گے تو فلاح پاؤ گے۔ ماشاءاللہ، اور کچھ بولیں گے؟ چلیے اللہ برکت دے۔ ابھی یہاں ہم بیٹھے ہیں کافی دیر سے، الحمدللہ آپ لوگوں سے سن رہے ہیں، تو جب آدمی سنتا ہے تو بہت سی چیزیں نکل کر سامنے آتی ہیں۔ پہلے ایک بات جو آپ نے ہم سب نے سنی ہے، وہ بچپن سے پڑھتے اور سنتے آئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ غار ثور میں تھے، تو وہاں جو بھی واقعہ ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سانپ نے ڈس لیا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوک لگایا تو وہ اچھا ہو گیا۔ یہ واقعہ صحیح نہیں ہے، یہ واقعہ جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں نا، یہ صحیح واقعہ نہیں ہے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک میں اللہ نے بہت سی برکتیں رکھی تھیں، اس پر تو ہمارا ایمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوک لگایا، علی کی آنکھیں اچھی ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوک لگایا، یہ ہوا، جو بھی ہے
وہ سب ہم ایمان رکھتے ہیں، وہ تو یقینی طور پر ہے، لیکن یہاں وہ واقعہ صحیح نہیں، ابو بکر کو سانپ ڈسنے والا واقعہ، واللہ اعلم۔ اور دوسری بات جو بھی یہاں نکل کر سامنے آئی، جو ہمارے بھائی نے کہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، آپ نے نہیں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یہ من گھڑت روایت ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ ہاں، وہ یقیناً اس سے کا انکار ہے، ستارے تو کسی کام کے نہیں، ان کے صحابہ کرام نے جو کام کر دیا اس کے اعتبار سے تو ستاروں سے وہ فائدہ نہیں ہوتا جو صحابہ کرام سے ہوا۔ اگر ستارے نہ نکلتے تو بھی صحابہ کرام کو اللہ عز و جل نے جو دیا تھا اسی کی بنا پر مومن ہیں آج۔ تو ستارے ٹھیک ہے، اللہ عز و جل نے جس کام کے لیے ستاروں کو پیدا کیا وہ کام وہ کر رہے ہیں، لیکن ان ستاروں کا صحابہ کرام سے کیا جوڑ؟ یہ ستارے تو دنیا کی حد تک ختم ہے، صحابہ کرام تو انشاءاللہ ہمیشہ کی زندگی پانے والے لوگ ہیں انشاءاللہ۔ لیکن یہ حدیث کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی اتباع کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے، حدیث کی حیثیت سے یہ من گھڑت روایت ہے، واللہ اعلم۔ جی آپ بولیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ صحابہ کے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر ہم وقت اپنی جان مال سب قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں۔ ماشاء اللہ، بڑی بات کہی ہمارے بھائی نے کہ صحابہ کرام ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر اپنی جان مال قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، تو اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے نا، سبق کہ ہمیں بھی اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، اللہ کی خاطر ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ ایک مومن جو ہے نا وہ گھوڑے کی طرح ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے گھوڑا سوتا نہیں، کبھی لیٹتا بیٹھتا نہیں، معلوم ہے؟ گھوڑا بیٹھتا نہیں، کبھی نہیں بیٹھتا، اگر بیٹھا تو سمجھو وہ رہا ہی نہیں اس لائق۔ تو ایک مومن بھی ہمیشہ تیار رہتا ہے، ہمیشہ کہ جہاں اللہ عز و جل کے دین کے لیے میری کسی بھی طرح کی خدمت کی ضرورت ہو تو دوسرا بعد میں جائے گا، پہلے میں جاؤں۔ تو ایک مومن گھوڑے کی طرح زندگی گزارتا ہے۔ جی آپ بولیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم وہ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے پورے صحابہ اکرام کو جنت کی خوشخبری دنیا ہی میں سنا دی، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین وہ تھے جن کے مشورے پر اللہ تعالیٰ قرآن شریف کی آیتیں نازل کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ، بہت بڑی بات ہے، اللہ برکت دے، جزائے خیر دے آپ کو، کہ اللہ عز و جل نے تمام صحابہ کرام کے لیے جنت کی خوشخبری دی ہے، سب کے لیے۔ 27واں پارہ سورہ حدید، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ جو پہلے ایمان لائے، جو بعد میں ایمان لائے، ٹھیک ہے وہ ان کے اپنے درجات ہیں، لیکن جہاں تک مسئلہ ہے جنت کا، ان کو ملنے والے دنیاوی اور اخروی خیر کا، تو وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ عز و جل نے ان سب سے وعدہ کیا ہے، اللہ عز و جل نے ان تمام صحابہ کرام سے وعدہ کیا ہے، اور اسی طرح اللہ عز و جل ان سب سے راضی ہوا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہوا۔ اسی لیے کوئی بھی آدمی اگر کبھی بھی کسی بھی صحابی کے تعلق سے دل میں اللہ نہ کرے، کبھی آ جائے، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو نا خرافاتیوں کی باتیں سننا بھی نہیں چاہیے۔ جتنے بھی خرافاتی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی باتیں نہیں سننا چاہیے ہم کو۔ کیوں نہیں سننا چاہیے؟ اس لیے کہ آدمی مضبوط عقیدے کا ہوتا ہے، لیکن ایسے خرافاتیوں کی کوئی بات سن لیتا ہے اور ان 50 باتوں میں سے کوئی ایک بات پھر دل میں اٹک جاتی ہے، اور پھر جب تک اللہ کا فضل نہ ہو وہ بات نکل نہیں پاتی۔ لہٰذا خرافاتیوں کی بات سننا ہی نہیں چاہیے کبھی بھی۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ جی وعلیکم السلام۔ صحابہ کرام وہ لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے حیات تک، پوری حیات ان کے ساتھ رہے، ان کے اسلام پر ان کی جان مال سب ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم تک دین پہنچانے کے لیے اہم کری ہے، اور انہوں نے پوری دنیا میں اسلام کو پھیلایا۔ الحمدللہ، اللہ برکت دے آپ کو، جزائے خیر دے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی بھر رہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، پردہ واجب ہو گیا تھا نا آپ کے اوپر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا کیونکہ آپ پر پردہ واجب ہو گیا تھا۔
وصال ہو گیا آپ کا، کیا ہو گیا؟ صاف صاف بولو کیا ہو گیا؟ ہاں وفات ہو گئی. میں نہیں کہتا، اللہ خود فرماتا انکا میت. اللہ عز و جل نے کہا، میں نے نہیں کہا انکا میت. ارے تو جس کو اردو آتی ہے وہ سمجھ سکتا ہے میت کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو انکا میت، لہٰذا یہ کہنا کہ پردہ فرما گے، کہا کہ بھائی کہ پردہ واجب ہو گیا تھا، نعوذ باللہ. وصال کا لفظ تو ہرگز استعمال نہیں کرنا. وصال سمجھتے ہیں آپ کو؟ وصال کا مطلب ہوتا ہے ملاپ، ملن. تو یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کا وصال ہو گیا، بھائی کس سے ہو گیا؟ کہاں کی یہ سب باتیں ہیں؟ سیدھا سیدھا بولو نا، انکا میت وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. آگے کیا ہے؟ افإن مات. تو اللہ نے کہا، اللہ عز و جل اپنے مخلوق کے بارے میں بہتر جانتا ہے. جب اللہ عز و جل نے کوئی بات کی خبر دی تو آپ کو کیا تکلیف ہے اس بات کو بولنے میں؟ اللہ عز و جل نے کہا انکا میت. لہٰذا پردہ فرمانا، وصال فرمانا، یہ ساری باتیں غلط ہیں، عقیدے کو خراب کرنے والی بات سے اللہ بچائے. جی وعلیکم السلام. جنہوں نے صحابہ سے علم حاصل کیا اور تابعی بن گئے، اور جنہوں نے صحابہ کو چھوڑ کے خود سے علم حاصل کیا اور خوارج بن گئے. دوسری اہم چیز جو ہمارے کو سمجھنا یعنی وہ ہے کہ آج صحابہ کے منہج کا دعویٰ بہت زیادہ لوگ کرنے لگے، مگر اگر ان کو چیک کیا جائے، جیسے ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے جو واقعہ میرے ساتھ پیش آیا، ایک صاحب ہے بڑے نام والے ہیں، تو ان کے تعلق سے کچھ ردود کے ہمارے علماء کے ویڈیو تھے. تو جب بات ہوئی یعنی اسٹیٹس پہ رکھا گیا تو یہ بولنے لگے کہ ذاکر نائک کوئی غلط آدمی نہیں ہے، نام لے کے بول رہا ہوں کیونکہ لوگ بہت فین ہیں ان کے، اور انہوں نے جو کہا تھا واضح تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ایمان نہیں لایا اس کے لیے بھی چانس ہے جنت میں جانے کے. کفریہ کلمات کو بھی جو ہمارے لوگ ٹائٹ کرنے لگے ہیں، جو دعویٰ یہی کرتے ہیں کہ صحابہ کے منہج پر ہے. تو یہاں یہ چیز ہے کہ جو صحابہ سے حاصل کیے، جو صلف صالحین تھے، تابعین کے جو بھی سلسلہ ہے، انہیں سے ہم کو جڑ کے رہنا ہے. اور ایسے جو لوگ جو ہیں جو ہمارے منہج سے انحراف کر دیے ہیں، اگر وہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ ہم صحابہ کے منہج پر ہیں، تو ان کو پہچاننا ہے اور ان سے دور رہنے کی ضرورت ہے. ایسی کئی چیزیں ہیں. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. دیکھیے کتنی مضبوط بات ہے کہ جنہوں نے صحابہ کرام سے علم لیا وہ تابعی بنے. آج بھی میں کہتا ہوں محمد بن سیرین رحمہ اللہ، سعید بن مسیب رحمہ اللہ، ویس قرنی رحمہ اللہ، نام معلوم ہے ہم کو، آپ کو بہت سے نام. تو تابعی بنے، اور جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو چھوڑا، ان کا علم چھوڑا، ان کا ادب چھوڑا، ان کی تربیت چھوڑی، ان کی صحبت چھوڑی، جو کچھ اللہ عز و جل ان کو دیا تھا ان سے حاصل کرنا چھوڑا، وہ خارجی بنے. اور وہ شیعہ بھی وہی بنے، شیعہ بھی وہی ہیں، وہ کوئی الگ نہیں ہے، ان کے تھوڑے تھوڑے فرق ہیں، لیکن خارجیوں نے بھی چھوڑا اور شیعوں نے بھی چھوڑا. تو آج یہ دونوں، ان دونوں سے یہ دونوں پائے جاتے ہیں، یا پھر ان سے متاثر ہونے والے لوگ پائے جاتے ہیں، یا تو خارجی یا تو شیعہ. بہت سے لوگ یہاں موجود ہیں ہمارے معاشرے میں کہ جو یا تو خارجیوں کے طرز پر ہیں یا تو شیعوں خرافاتیوں کے طرز پر ہیں. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی اہمیت یہی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی یہی اہمیت ہے کہ جو بھی ان سے جڑتا ہے اللہ عز و جل اس کو بھی نکھار دیتا ہے. جو ان سے جڑتا ہے، دل کی نیت ہونا چاہیے، تو اللہ عز و جل اس کو بلند کر دیتا ہے. اور جو بھی صحابہ کرام سے ہٹ کر اپنا راستہ بناتا ہے تو اللہ نے خود فرمایا نولہ ما تولی ونصلہ جہنم. اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، بھاگ ادھر ہی، چل ادھر، یہاں تیرا راستہ نہیں، تیرا کوئی یہاں پر کوئی ٹھکانہ نہیں. تو یہ ہے کہ اصل ہمارے لیے صحابہ کرام اپنے، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمارے اپنے دینی دنیاوی اخروی فائدے کے لیے صحابہ کرام سے جڑنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور اپنی عوام کے سامنے یہ باتیں رکھنا ضروری ہے کہ صحابہ کرام کا منہج کیا تھا. منہج عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک واضح سیدھا راستہ جو آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دے، اس کو کہتے ہیں منہج. آپ سنتے ہیں نا منہج، تو یہی منہج کہ سیدھا سیدھا واضح راستہ جو آپ کو اپنی منزل تک
پہنچا دیں، اس کو منہج کہتے ہیں۔ جی آپ بولیے۔ صحابہ اکرام جس راستے پہ ہم اس راستے پہ چلنا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلے صحابہ ہم کو اس راستے پہ چلنا چاہیے۔ جی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ۔ ہمیں صحابہ کرام کے راستے پر چلنا چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پر تھے، بڑی بات ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کھڑے ہو جائیں سب کو آواز جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ جس صاف اور سب سے پاکیزہ نفس کا اختیار آخری نبی کے ہونے کے لیے کیا گیا، تو یہاں بہت زیادہ مناسب تھا کہ انہی نفوسوں کا اختیار ہو جو سب سے پاک اور صاف ہے۔ اس کے بعد سب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام شعبوں میں عبادت سے لے کر معاملات اور تمام امت کی رہنمائی فرمائی، اور اس امت کی رہنمائی میں جو سب سے پہلی کڑی ہے سلسلے کی صحابہ کرام کی، اس کے بعد سب سے بہترین مماثلت اور سب سے بہترین مثال قائم کی دعوت میں وہی صحابہ کرام یعنی کہ فلاح کامیابی کسوٹی صحابہ کرام نے جس طرح دعوت دی، خیر کی طرف بلایا، برائی سے روکا، اور جو منہجیت تھی اسی میں۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، رسول کسے بنانا تھا آپ بتاتے اللہ کو، اللہ فلاں کو رسول بنا؟ نہیں، اللہ کو سب معلوم ہے۔ اللہ تو بندے کو پیدا کرنے سے پہلے اس کے بارے میں جانتا ہے۔ خود میں اپنے بارے میں جتنا نہیں جانتا، اس سے کہیں زیادہ اللہ عز و جل میرے بارے میں جانتا ہے۔ اپنی پیٹھ، آپ نے اپنی پیٹھ دیکھی ہے؟ آپ کو نہیں معلوم اس وقت پیٹھ پر مچھر بیٹھا ہے، چیٹی ہے، کپڑے خراب ہیں، کیا نہیں معلوم؟ میری یہ پیٹھ مجھے نہیں معلوم۔ اللہ عز و جل ہمارے بارے میں بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ جب پیدا نہیں کیا تھا تب سے اس کو معلوم ہے یہ پیدا ہوگا تو کیسا ہوگا اور کیا کرے گا۔ تو اللہ عز و جل نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کے لیے چنا تو اس لائق تھے۔ تو اب ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہے۔ ایک صحابی آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا خیر البریہ، مخلوق میں سب سے اونچی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع تھی کہ آپ نے فرمایا ذاک ابراہیم، کہا وہ میں نہیں بلکہ وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، مطلب ہے نا۔ اور یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء میں بلکہ مخلوق میں سب سے افضل سید الاولین والآخرین، خاتم الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اللہ عز و جل نے اپنی رسالت کے لیے، رسول و نبی بنانے کے لیے جنہیں چنا تو ظاہر ہے ان کے ساتھ کے لیے، ان کے بعد اس کام کو آگے پہنچانے کے لیے ان لوگوں کو چننا تھا جو اس لائق ہوتے۔ ان کے بعد اس کام کو آگے پہنچانے کے لیے ان لوگوں کو چننا تھا جو اس لائق تھے۔ کیا کس معنی میں؟ اللہ عز و جل کے یہاں دل دیکھے جاتے ہیں، آپ کا جذبہ، آپ کی نیتیں، آپ کے ارادے دیکھے جاتے ہیں۔ تو اللہ عز و جل نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اتنے اونچے لوگوں کو چنا کہ جو اتنے اونچے آدمی کے ساتھی، صحابی بننے کے شرف سے ممتاز کیے جا سکتے تھے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ کے بارے میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ نے جو عمل کیا، جیسا وہ آدم اٹھی جاؤ ہماری جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اب امتی اگر کوئی بھی اگر عہد کے پہاڑ کے برابر بھی اگر خرچ کرے گا تو صحابہ کا جو عمل تھا آدم اٹھی جاؤ تو اس کی برابری نہیں ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ صحابہ نے جو کام کیا واقعی میں اس ٹائم پہ بہت بڑی چیز تھی۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ حدیث ہے، آپ کو معلوم ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا ان کے بارے میں، اور یہ جان لو اپنے مقام کا خود آپ تعین کر لو، آپ کی اوقات کتنی ہے۔ اگر آپ احد پہاڑ کے جتنا بڑا طویل پہاڑی سلسلہ ہے، اگر آپ احد پہاڑ کے جتنا سونا بھی خرچ کریں اللہ کے راستے میں
تو کسی صحابی نے اگر ایک مٹھی ہے نا جو یعنی ایسی چیز جو آپ کھاتے بھی نہیں، گیہوں چاول جو بھی مان لو، چلو کچھ بھی مان لو، آپ نے اگر کسی صحابی نے اگر ایک مٹھی اناج بھی کچھ بھی اللہ عز و جل کے راستے میں خرچ کیا تو ان کی وہ ایک مٹھی، وہ آدھی مٹھی، وہ 2 مٹھی، جو بھی چھوٹا سا چھوٹا ہے، وہ آپ کے احد پہاڑ جتنے خرچ کرنے سے بھی اللہ عز و جل کے زیادہ مقام، زیادہ مرتبہ، زیادہ فضیلت اور شرف رکھتا ہے۔ تو اس سے آدمی خود اپنی اوقات سمجھ لے۔ جی انشاءاللہ اچھی بات ہے۔ جی آپ صحابیوں میں تو بہت ساری کوالٹی تھی، سبھی میں اپنی اپنی کوالٹی۔ ابو بکر صدیق کا یہ معاملہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بات کرتے تو مطلب وہ پہلے سے ہی اس کو ایک انتظار میں رہتے کہ میں اس کو ایکسیپٹ کر لوں گا۔ آج مسلمانوں کو بھی یہ چاہیے اور مجھے بھی یہ چاہیے کہ جب صحیح منہج جب سامنے آ جائے تو اس میں دیری نہیں کرنی چاہیے، اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے جلد سے جلد، تاکہ موت اور زندگی میں کوئی بھروسہ نہیں ہے کب کس حالت میں اس کی موت آ جائے اور سب ہو جائے۔ یہ کوالٹیز ہیں، بہت ساری کوالٹیز ہیں، ہر صحابے کی اپنی کوالٹیز ہیں، ایسی کوالٹیز پہ تھوڑا مطلب اسٹڈی کریں تو الحمدللہ اپنی زندگی میں بھی سدھار آ سکتا ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ برکت ہے۔ آپ کو اچھی بات بتائی آپ نے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بہت سی کوالٹیز تھیں، یقیناً تھیں، ہر صحابی میں بہت سی کوالٹیز تھیں، کسی میں کچھ بہت زیادہ۔ ان میں سے ایک کوالٹی یہ تھی، اور تقریباً سبھی صحابہ کرام کی تھی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننا اور فوراً عمل کے لیے تیار ہو جانا۔ ایک صحابی نے سنا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تب تک نیکی کی بلندی تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ گئے اور اپنا بڑا سارا باغ تھا، مطلب 10 روپے نہیں نکال کے دیتا، اتنا سب سننے کے بعد بھی بڑا سارا باغ تھا ان کا، وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ یہ ہوتی ہے کوالٹی، اور یہ ہوتی ہے انسان کی تڑپ۔ یہ صحابہ کرام میں اچھائی تھی، ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور ویسا بننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے نبی کے جانسار صحابہ کا یہ عمل تھا کہ جو پیارے نبی عمل کرتے تھے اس پر جو جم جاتے تھے، اور پیارے نبی جس عمل سے روکتے تھے اس پر رک جاتے تھے۔ اسی کی ایک مثال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، جب آپ حجر اسود تک پہنچے تو حجر اسود کے طرف اٹھاتے ہوئے فرمائے تھے یہ ایک پتھر ہے، پیارے نبی نے اگر اس کو غصہ نہ لیا ہوتا تو مجھے بھی غصہ نہیں۔ ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ دیکھ کتنی مضبوط بات ہے یہ ہمارے عقیدے کا حصہ بن گیا۔ یہ جملہ ہمارے ایمان کا حصہ بن گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ حجر اسود کو چوما اور کہا مجھے معلوم ہے تو پتھر ہے۔ یہ دھوکے میں نہ رہنا کہ مسلمان پتھر کی پوجا کرتے، نہیں، نفع نقصان کا مالک تو صرف اللہ عز و جل۔ تو پتھر ہے، ہم نے لگایا تجھ کو وہاں پر تو وہاں ہے، وہاں پر ہم نہیں لگایا نا، انسانوں نے لگایا نا اس کو، تو ہمیں معلوم ہے تو پتھر ہے، تو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ اب میں تجھے کیوں بوسہ دیتا ہوں؟ تو خالص اپنے نبی کی محبت میں، اپنے نبی کی اتباع میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا جذبہ ایمانی، جوش ایمانی، غیرت ایمانی، اور لوگوں کے سامنے یہ واضح کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی سنت اس لائق ہے کہ ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں ہمیں وہ کام کرنا۔ حکمت نہیں معلوم، مصلحت نہیں معلوم، فائدہ نہیں معلوم، جو بھی ہے اللہ کو معلوم، ہم تو کریں گے، کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ یہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے واقعات سے حاصل ہونے والا ایک سبق۔ جی آپ بولیے، آپ ایک جملہ ابو بکر اور عمر کے علاوہ 2 صحابہ کرام کے نام بتائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا نام بتائیے، وہ بھی صحابی ہی ہیں۔ ہاں، حسن اور حسین، حسن بڑے بھائی ہیں اور حسین چھوٹے ہیں، صحابی ہیں کہ نہیں وہ لوگ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلے، جی ٹھیک ہے، اور یہ کہ اونچا درجہ ہے ان کا، بہت معمولی نہیں ہے۔ حسن اور حسین کی محبت تو ہمارے ایمان کا حصہ، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں ہم لوگ، ہم سے زیادہ کون محبت کرے گا؟ وہ تو جھوٹے ہیں، ہم تو سچی بنیادوں پر محبت کرتے ہیں اہل بیت سے، اہل بیت تو ہمارے ہیں اور دوسروں کی تھوڑی ہیں۔
تم تو جھوٹے ہو، مکار ہو تم نے تو اہل بیت کی محبت کے نام پر سب کو برباد کر دیا، آگ گھر میں آگ لگا دی تم نے۔ محبت ہم کرتے ہیں، حسن حسین تو میرے ہیں، حسن اور حسین کی محبت تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تک ہم اس وقت تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک میں حسن سے، حسین سے، فاطمہ سے محبت نہ کروں رضی اللہ عنہ مجمعین۔ تو ان کی محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تم تو جھوٹے اور مکار اور فالتو باتیں کرتے ہو۔ جی جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تھے اور پھر اسلام قبول کیا تھا اور مرتے دم تک اسلام پر تھے، وہ صحابی تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ تقویٰ وہ رکھتے تھے اور صبر بھی کرتے تھے وہ، اور اگر کسی چیز پہ حدیث نہیں ملتی ہے تو صحابہ کا عمل دیکھتے ہیں تو ان کا وہ مقام پتہ چلتا ہے۔ الحمدللہ، بچے نے بہت بڑی بات کی، بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر۔ کیا بچے نے کہا کہ جب ہمیں کسی مسئلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں مل پاتی تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ صحابہ کرام کا عمل دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عمل کیا۔ اور امام مالک کے یہاں تو مدینے والوں کا عمل حجت ہوتا تھا، خود امام ابو حنیفہ کے یہاں پر بھی ان کے جو، ٹھیک ہے عمل کتنا ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ان کے جو قوانین فقہ ہیں اس میں ایک صحابہ کرام کا عمل بھی ہے، وہ صحابہ کرام کے عمل کو حجت مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ پریکٹیکلی عمل کتنا کریں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جو اصول ہے وہ یہی ہے کہ صحابہ کرام کا عمل حجت۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی محدثین ہیں جنہوں نے بھی حدیث میں، فقہ میں کام کیا، انہوں نے صحابہ کرام کے آثار ذکر کی۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں کئی صحابہ کرام کے آثار ذکر کیے، فتاوی ذکر کیے، موطا تو پوری کی پوری صحابہ کرام اور تابعین کے آثار و اقوال سے بھری ہوئی ہے۔ امام بخاری بھی جب حدیث کی کسی آیت کی تفسیر کرتے ہیں یا حدیث کا بعض دفعہ کچھ بتاتے ہیں کوئی مسئلہ تو صحابہ کرام کے آثار ذکر کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے جو آثار ہیں، اقوال ہیں، وہ گویا ایک طرح سے ہمارے لیے عمل کا معیار ٹھہرتے ہیں، اور خاص طور پر وہاں جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے لیے واضح نہیں ہو پاتی۔ ماشاءاللہ، اللہ برکت دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے بھی صحابی تھے انہوں نے اپنی جان کی، مال کی، ہر چیز کی قربانی، اور یہاں تک کہ اپنا گھر بار جو بھی تھا اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہتے تھے ان کی بات کر کے رہتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر دم رات بھی ان کے ساتھ ان کی جان کے، مال کے لیے جو بھی کرنا چاہتے تھے وہ کر سکتے۔ الحمدللہ، اللہ برکت دے، اللہ رضا خیر دے۔ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی قربانیاں بتائیں انہوں نے کہ صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ اسلام کی خاطر، اللہ کی خاطر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر نچھاور کر دیا تھا، گویا ان کا اپنا کچھ تھا ہی نہیں۔ جی السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ کرام اللہ کے وسلم کے براہ راست شاگرد ہیں۔ صحابہ کرام نے جو کچھ علم حاصل کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا۔ دین کی سمجھ جو پیدا ہوتی ہے وہ صحابہ کرام کے ذریعے سے ہی صحیح سمجھ پیدا ہوتی ہے، کیونکہ دین کو جتنا اچھا انہوں نے سمجھا کسی اور ہستیوں نے نہیں سمجھا۔ آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو لوگ علم حاصل کر رہے ہیں برائے نام اہل الحدیث، اہل حدیث تو بن رہے ہیں لیکن منہج سلف پر نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ عوام میں ایک بات مشہور ہے کہ اہل حدیث مطلب قرآن حدیث ماننے والا، اور حدیث کا مطلب وہ لے لیتے ہیں جو کچھ اللہ رسول نے کہا، عمل کر کے دکھایا۔ تو وہاں سے یہ چیز غائب ہو جاتی ہے کہ صحابہ نے کیا کہا، تابعین نے کیا کہا، تابع تابعین نے کہا، یہ امت تک بات نہیں پہنچ پاتی۔ تو اگر منہج سلف پر آنا ہے تو سب سے پہلے سنسکرت کی شروعات صحابہ کی اتباع اور اطاعت سے ہوتی ہے۔ تو ہمیں بھی علم حاصل کرنے کے لیے براہ راست اساتذہ علماء کرام سے جڑنے سے جو علم ہمیں ملتا ہے وہ علم اتنا پائیدار مضبوط ہوتا ہے کہ جس طرح صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ اگر ہم سوشل میڈیا کے ذریعے سے، ویڈیو آڈیو بیانوں کے ذریعے سے یا کچھ سیدھا باتیں ادھر ادھر سن لینے سے وہ علم پائیدار مضبوط نہیں ہوتا، تو اصل منہج سلف پر کبھی آ ہی نہیں سکتا۔
ماشاء اللہ بہت اچھی بات کی، اللہ برکت دے آپ کو. وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا یہ علم کا ذریعہ نہیں ہے. آج کے زمانے میں ہم نے سوشل میڈیا کو علم حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھ لیا. اس کی وجہ سے علماء کی، اساتذہ کی اہمیت کم ہو گئی. اس کی وجہ سے آپ دیکھیے اللہ عز و جل کو صحابہ کرام کو علم دینا تھا، تو اگر سوشل میڈیا ہی کا ذریعہ تھا تو ان کو گھر بیٹھے بیٹھے موبائل پرووائڈ کر دیتا اللہ تعالیٰ. کہ ابو بکر یہ تمہارا 4G ہینڈ سیٹ، عمر یہ تمہارا 5G ہینڈ سیٹ، چلو پورے عرب میں ٹاور لگ گئے 5G کے. لیکن ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا. ان کے لیے باقاعدہ ایک استاد کو اتارا اللہ تعالیٰ نے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو اللہ تعالیٰ اوپر سے وہی کر دیتا، بات ختم ہو جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی ایک استاد. کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد؟ معلوم کسی کو معلوم؟ ہاں، اللہ عز و جل کے لیے تو کوئی امپاسبل تو سوال ہی نہیں اٹھتا نا. تو اللہ تعالیٰ اوپر سے وہی کر دیتا، بات ختم ہو جاتی. جب موسیٰ سے بات کر سکتا ہے تو میرے نبی تو بہت افضل ہے علیہ الصلوۃ والسلام. تمام انبیاء سے محبت کرتے ہیں. اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی دنیا میں. اللہ نے خود فرمایا کلم اللہ موسیٰ تکلیما. اللہ عز و جل نے موسیٰ سے بات کی ہے، بات. تو اللہ کے لیے تو بہت آسان تھا. لیکن اللہ عز و جل نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استاد دیا. استاد کہا استاد ہے تمہارے، جیسا سکھائیں گے ویسا کرو. اللہ نے فرمایا علمہ. جبریل کے بارے میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ علمہ شدید القویٰ. تو خاص طور پر دین کا جو علم ہوتا ہے نا وہ استاد کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے. اور سوشل میڈیا پر جو کالر سوٹ بوٹ پہننے والے لوگ، ہم ان کو سمجھتے ہیں یہ کسی لائق نہیں ہے. اندر جتنا برتن کھوکھلا ہوتا ہے اتنا زیادہ بچتا ہے. برتن جتنا کھوکھلا ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ بچتا ہے. تو آپ اپنے اساتذہ سے، علماء سے جڑیے، علماء سے جڑ کر علم حاصل کیجیے. یہ وہ سلسلہ ہے جو صحابہ کرام تک پہنچتا ہے. یہ وہ سلسلہ ہے جو سلسلہ در سلسلہ، پشت در پشت اوپر جا کر صحابہ کرام تک پہنچتا ہے. اور اس طرح ہمارا صحابہ کرام سے ایک روحانی تعلق مزید مضبوط ہوتا ہے. اب بہت اچھی بات کہی، اللہ برکت دے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحابہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ کوئی کسی بھی کتنا بھی ایمان میں پختہ ہو، صحابہ جو جنگ احد میں جو ان کے گھوڑوں سے دھول اٹھی تھی، دھول کے ذرات کو بھی نہیں پہنچ سکتا. اور صحابہ کے اوپر کئی احسانات ہیں، جیسے حضرت عثمان نے قرآن جمع کیا. حضرت ابوبکر صدیق ہمیشہ اتباع کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے تھے، اور اتباع کے لحاظ سے صحابہ سب سے بہترین. جزاک اللہ خیر، اللہ برکت دے. آپ نے دو باتیں کہیں. ایک تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کتنا ہی اونچے ایمان والا ہو، غزوہ احد میں صحابہ کرام کے گھوڑوں سے دھول اٹھی تھی، وہاں تک بھی اس کا ایمان یا اس کا عمل نہیں پہنچ سکتا. بات اپنی جگہ تو صحیح ہے، لیکن حدیث تو مجھے یہ حدیث نہیں معلوم، مجھے یہ حدیث نہیں معلوم. بات تو صحیح ہے کہ ظاہر ہے صحابہ کرام کی جنگوں میں، غزوے میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، تو ان کی ناک میں جو گرد و غبار جمع وہ ہمارے عمل سے اچھا ہے. یہ تو بالکل ٹھیک ہے. لیکن جو بات آپ نے حدیث کی حیثیت سے کہی ہے وہ بات مجھے ابھی حدیث کی حیثیت سے نہیں معلوم ہے. انشاءاللہ دیکھیں گے. آپ کو علم ہے کچھ اس بارے میں؟ آپ کو علم ہے کچھ اس بارے میں؟ آپ میں سے کسی کو علم ہے اس بارے میں تو بے شک وہ بتا سکتے ہیں. مجھے تو کم از کم نہیں معلوم. واللہ اعلم. اللہ برکت دے آپ کو. نہیں وعلیکم السلام. صحابہ کرام میں جو ہے تو یہ انبیاء کے بعد سب سے معزز، سب سے ایمان میں سب سے زیادہ اور صحابہ کرام میں دو گروہ ہیں، ایک مہاجر ہے اور ایک انصار ہے. مہاجر صحابی وہ تھے جنہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ ہجرت کی، اپنا گھر بار، اپنا مال سب کچھ چھوڑ دیا. اور انصار صحابہ وہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کے بارے میں فرمایا کہ انصار میں جو مددگار ہے میری پوتیاں ہے جن کی میں نے پناہ لی. اور اس میں بھی ایک اور گروہ ہے جو صحابہ میں سب سے افضل جماعت ہے وہ بدری صحابی. اور صحابہ کرام سے جس طرح سے جو مسائل ہم صحابہ سے لے سکتے شاید کسی اور سے وہ مسائل لے سکتے. جیسے توحید کا مسائل ہے کہ حضرت خولہ بنت سلیم جن کے بارے میں جن کی شوہر نے طے کیا تھا کہ تم میری پیٹھ کے برابر ہو، میری ماں کی پیٹھ کے برابر ہو. اس دور میں عرب میں یہ رواج تھا کہ جو شخص کہہ دیتا تھا تو وہ عورت اس کے لیے طلاق شدہ ہو جاتی. جب وہ عورت اللہ کے رسول
रसूल के पास पहुंची और अल्लाह के रसूल से जब सवाल करने लगी तो अल्लाह के रसूल के पास कोई वही उस बारे में नहीं नाजिल हुई, तो अल्लाह के रसूल ने उनसे कहा जाओ मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। तो औरत ने जब घर से अल्लाह के रसूल के दरवाजे पर आई तो वो जो अल्फाज हैं उनके शेर तौहीद के जो अल्फाज है कि आपने कहा कि ए रसूल तुम्हारा दरवाज़ा बंद हुआ तो क्या हुआ, अभी अल्लाह का दरवाज़ा तो खुला है। और फिर आकर वो मस्जिद में दुआएं करने लगे और फिर अल्लाह ताला ने वही नाजिल कर दी अलैहिस्सलाम के ज़रिए। और यही खौला बिन्त ज़ैद है जिनके बारे में हज़रत उमर एक दफ़ा रास्ते से जा रहे थे तो आपने कहा है उमर रुक, हज़रत उमर घोड़े से उतर गए और उनसे बात की। और दूसरे जो फौजी थे उन्होंने कहा है अमीरुल मोमिनीन आप इस औरत के लिए बताइए, ये मामूली औरत है, बुढ़िया के लिए आप बताइए। तो आपने कहा ये मामूली औरत नहीं है, कि वो औरत है जिसकी बात अल्लाह के साथ आसमान पर अर्श पर सुनी। इसी तरह हज़रत उम्मे सुलैम है जिसके बारे में आता है कि उनके शौहर बहुत खुश थे और निकाह करना चाहती थी, तो अबू तलहा जब उनसे निकाह की फरमाइश की तो इन्होंने अबू तलहा से कहा कि अबू तलहा मैं तुमसे निकाह करूँगी मगर एक शर्त है। तो अबू तलहा ने कहा कि तुम मुझसे शर्त लगा कि जबकि मदीने की बड़ी बड़ी खूबसूरत औरतें बड़े बड़े घराने की औरतें मुझसे निकाह करना चाहती हैं, बताओ क्या शर्त है, जब तुम्हें घर चाहिए, जब तुम्हें बागात चाहिए। तो आपने कहा नहीं है अबू तलहा मुझे तुम्हारा ईमान चाहिए। और इसी बात को लेकर हज़रत अबू तलहा इतने मुतासिर हुई हज़रत अबू तलहा ईमान लिया। और हम में से किसी आम मुसलमान को किसी सहाबा के इकराम के बारे में तंज वगैरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक मुख्तसर मिसाल जैसे कि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत हुई, जिसके बाद हिंदा रज़ी अल्लाह अन्हा जो फतेह मक्का जब हुई अल्लाह के रसूल ने आम माफ़ी का ऐलान किया तो अल्लाह के रसूल के पास पहुंचे और कहा अल्लाह के रसूल क्या अल्लाह मेरे गुनाह भी माफ़ कर देगा। तो आपने कहा हाँ ए हिंदा तुमने जो जहालत को गुनाह किया अल्लाह उसे भी माफ़ कर देगा। और वो ईमान लाई और अल्लाह के रसूल ने कहा हिंदा बस इतना करना कि दोबारा मेरे सामने मत आना क्योंकि तुमको देखकर मेरे चचा की याद आ जाती याद ताज़ा हो जाती है। और जब हज़रत उस्मान गनी की शहादत हुई उसके बाद हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु अमीर मुआविया जिन्होंने अल्लाह के रसूल के वफ़ात के बाद सबसे ज़्यादा माल जिहाद में खर्च किया और सबसे ज़्यादा मदद की जिहादियों की, जब ये इख्तिलाफ हुए तो उस इख्तिलाफ के बीच में भी कुछ ऐसे मसाइल थे जिनके बारे में हज़रत अमीर मुआविया हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को खत वगैरह लिखकर उस मसाइल का जवाब लेते थे। तो मेरे ये मानना है कि हमें किसी भी आम मुसलमान को सहाबा के इख्तिलाफात के बारे में अपना फैसला अपनी अकल को दखल नहीं देना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने जब कह दिया कि रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह उनसे राजी है, तो किसी आम मुसलमान को शियाई अकीदे के तौर पे किसी सहाबा इकराम के बारे में तंज वगैरह नहीं करना चाहिए। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी बातें कही, बहुत बड़ी बातें कही, बहुत काफ़ी बातें कही। अल्लाह बरकत दे, आपके इल्म में इजाफा करे। बस एक छोटी सी बात पर मैं थोड़ा सा रोकूंगा, वो ये कि हिंद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सास मुआविया की और रमला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ौजा मोहतरमा है उम्मुल मुमिनीन रमला उम्मे हबीबा के नाम से हम उनको जानते हैं, उनकी वो वालिदा मोहतरमा है हिंद। अरबों में नाम रखा जाता था हिंद, हम लोग उसको हिंदा कहते हैं क्योंकि हम समझते हैं बग़ैर आगे हा लगे हुए वो लेडी नहीं, ऐसा नहीं है। वो हिंद नाम खुद ही, जैसे ज़ैनब उसमें आगे हा लगाने की ज़रूरत नहीं है, यानी ज़ैनबा बोलने की ज़रूरत नहीं, वो लेडी औरतों का नाम है, फेमिनाइन है। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि हिंद का हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के कत्ल से कोई लेना देना ही नहीं था। हिंद रज़ी अल्लाह अन्हा का हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के कत्ल से कोई लेना देना ही नहीं था। वो तो हमने ज़बरदस्ती हिंद को डाल दिया वहाँ पर कि नहीं तुम ही हो, वो तो है ही नहीं बेचारी वहाँ। हिंद का वहशी से कोई ताल्लुक़ नहीं था। वहशी जो है वो जुबैर बिन मुतइम का ग़ुलाम था और उन्हीं के कहने पर वहशी ने हमज़ा को कत्ल किया था। वहशी ने दो बड़े लड़कों को कत्ल किया, जब काफिर थे तो हमज़ा को मारा और जब मुसलमान हुए तो दुनिया के सबसे बड़े झूठे मुसलमान कज़्ज़ाब को मारा। वो बड़े काम किए उन्होंने। तो वो वहशी का मामला है, हिंद बेचारी का तो कोई लेना देना ही नहीं है। और फिर ये कहना कि उन्होंने कलेजा निकाला और चबाया, ये सब खुराफात है, ये शियों की देन। शिया जी आप बताइए सहाबा किराम के ताल्लुक़ से। जी हाँ सबकी बात आएगी, तुम बहुत बाद में आए इसलिए अभी रह गए।
इंसान का थोड़े आवाज में बहुत ज़्यादा है और साहबा की मोहब्बत की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात बताई, अल्लाह बरकत दे आपको। वो ये कि सहाबा किराम की मोहब्बत अगर आपके दिल में है तो इंशाअल्लाह आपका थोड़ा अमल भी अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा होगा। लेकिन अगर सहाबा किराम की मोहब्बत है, किसी की भी मोहब्बत नहीं है, बुग़्ज़ है, कराहत है, कुछ भी है, तान है, तो फिर आपके पहाड़ों जैसे बड़े बड़े आमाल भी अल्लाह अज़्ज़ व जल के यहाँ कोई वज़न नहीं रखेंगे, क्योंकि सहाबा को छोड़कर हम फलांग कर अल्लाह तक नहीं पहुँच सकते। माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। जी, अब आप बोलिए। वालेकुम सलाम। साहबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो है जिन्होंने खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा। अगर हमें सीखना है तो उलमा किराम से सीखना पड़ता है, कभी सही रहे तो गलत रहे, वो भी मसला है। ये साहबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो है जिन्होंने खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा, और हम ये आपको वहाँ पे नहीं थे जानने में क्या है क्या नहीं, तो हम कैसे किसी बात को गलत कह सकते हैं कि वो ऐसे थे वो ऐसे थे, हम गलत नहीं कह सकते। माशाअल्लाह, बच्चे ने बहुत अच्छी बात की, अल्लाह बरकत दे आपको। वो ये है कि सहाबा किराम ने बराह रास्त डायरेक्टली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म सीखा, और वहाँ पर किसी भी तरह की गलती का, झूठ का कोई इम्कान ही नहीं था। आज मैं जो आपके सामने बोलता हूँ, मैं ये नहीं बोल सकता कि 100% मेरी हर बात सही है, ऐसा तो नहीं हो सकता। कोई आदमी कितना ही बड़ा, मैं तो बहुत छोटा सा आप ही के जैसा एक तालिब इल्म हूँ, कोई आदमी कितना ही बड़ा आलिम बन जाए, फ़क़ीह हो जाए, मुज्तहिद हो जाए, गलती तो बहरहाल उससे होनी, गलती उससे होनी। लेकिन सहाबे किराम ने जिनसे इल्म सीखा उनसे गलती का कोई इम्कान नहीं था, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ व जल की जानिब से फौरी तौर पर वही नाजिल होती थी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने गलती से महफूज रखा था। तो ये है कि अब सोचिए आप, मैं किसी उस्ताद से इल्म हासिल करता हूँ तो अपने आप को मैं बड़ा समझता हूँ कि फ़लाँ मेरे उस्ताद हैं, तो सोचिए सहाबा किराम का दर्जा क्या होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराह रास्त उनके उस्ताद हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत। जी, आप बोलिए। वालेकुम सलाम। माशाअल्लाह, बहुत बड़ी बात इन्होंने सहाबा किराम ने और जज़ाकुमुल्लाह खैर कुरान को लेकर हम पर जो एहसान किया है, और इसमें बहुत से सहाबा किराम शामिल हैं। अबू बकर, उमर और फिर उस्मान, फिर ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हुम ने जो किया वो तो तसव्वुर से बाहर की चीज़ है। लेकिन उन सहाबा किराम ने जमा किया था ना, 2 आयतें 4 आयतें अलग अलग, तो वो सब लाकर जमा की तो हिस्सा बना ना कुरान का। किसी ने चमड़े पर लिखा, किसी ने पत्थर पर लिखा, किसी ने काहे पर लिखा, वो ला के जमा किया ना, तब वो कुरान का हिस्सा बनाया गया उस चीज़ का, तो उनका वो एहसान है हमारे ऊपर। जज़ाकल्लाह खैर। जी, आप बोलिए, खुलफा राशिदीन के नाम बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, और उनके बाद कौन? बस, जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह बरकत दे। बस बैठिए। खुलफा राशिदीन जब कहते हैं तो एक टर्म है, वो अबू बकर, उमर, उस्मान, अली और फिर हसन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हु मजमईन की खिलाफत उससे मुराद होती है। माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत। जी, आप पीछे बैठे हुए। सहाबा के अखलाक भी है जो कई हद तक अपने से कहीं ज़्यादा अपनी सोच नहीं सकते। अपन यहाँ से अगर 4 किलोमीटर दूर से रहे साउथ साइड में, तो कम्युनिकेशन बैरियर आता है। तो सहाबा ने जब सुनते हैं कि सहाबा ने कोई दुनिया में दीन पहुँचाया, किस बातों से पहुँचाया, क्या था, इंग्लिश अरबी तो उनको आती थी, कई सारे सहाबा अलग अलग कवाइद से आए हुए थे। तो उसी तरीके से सहाबा ने अपने अमाल से, अपने अखलाक से, अपने मामलात से दीन को पहुँचाने की काफ़ी कोशिश की। तो अपने को भी चाहिए कि अपने अमाल उनके अमाल से जोड़े। माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत दे। बच्चे ने जो एक ख़ास बात बताई वो है अखलाक, है ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक पर तो हम बात करते हैं और करना भी चाहिए, ज़ाहिर है। इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम वबिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। अल्लाह ने जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की बातें की
تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے، ہمارے ایمان کا عقیدے کا حصہ بن جاتی ہے وہ چیز. لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اخلاق پر بھی خاص طور پر ہمیں بات کرنا چاہیے کہ کون کون سی ان میں اخلاقی اچھائیاں تھیں. وہ بھی جو صحابہ کرام دعوت میں کامیاب ہوئے کہ ناکام ہوئے. تو ظاہر ہے بچے نے جو کہا کہ زبان کا تو پرابلم تھا، ان کی تو سب کی زبان عربی ہی تھی، اکا دکا ہیں جو باہر کے تھے، سلمان فارسی، بقیہ سب کی زبان تو عربی ہی تھی، چند تھے جو دوسرے تھے. اب انہوں نے اپنی بات لوگوں تک پہنچائی کیسے؟ تو اس میں اخلاق کا آپ کو کہیں نہ کہیں کردار نظر آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. تو اس پر بھی انشاءاللہ اللہ چاہے تو گفتگو ہوگی. بارک اللہ فی، جزاک اللہ خیر. حافظ صاحب. اور تمام صحابہ کرام نبیوں کی بات کرتے تھے مگر امام سے اعلیٰ، اور ان کی صفات اور خصوصیات کی وجہ سے وہ ایک عام انسانوں کے لیے، بشر کے لیے ایک خیر کا پیمانہ اور معیار ٹھہر گئے. جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صداقت کا ایک معیار ٹھہر گئے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ حق و باطل میں فرق کرنے کے لیے معیار ٹھہر گئے، عثمان غنی اور عبدالرحمن بن عوف وغیرہ یہ خرچ کرنے والوں کے لیے ایک معیار ٹھہر گئے، اور علی رضی اللہ عنہ عدل کرنے والوں کے لیے یا فیصلہ کرنے والوں کے لیے ایک معیار ٹھہر گئے. تمام صحابہ کرام تمام انسانوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے لیے ایک معیار ہے، ایک پیمانہ ہے. جیسی وہ اطاعت کریں گے ویسے ہی ہمیں اطاعت کریں گے تو ہی ہم کامیاب ہیں. ماشاء اللہ، بہت بڑی بات ہے، اللہ جزائے خیر دے. کہ کوئی بھی کام ہمیں کرنا ہے تو معیار صحابہ ہی ہے. کوئی بھی کام ہمیں کرنا ہے، اپنے اندر کوئی بھی کوالٹی ہم کو بڑھانی ہے تو اس کا معیار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہی ہیں. اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. صداقت چاہیے، عدل چاہیے، آپ کو محبت چاہیے، اطاعت چاہیے، عبادت چاہیے. تو ہر معاملے میں ہمارے لیے معیار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہی ہیں. بارک اللہ فیک. جی آپ حافظ صاحب اب آخری آدمی آپ ہی ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بدعات سے بچتے تھے اور لوگوں کو تلقین کرتے تھے بدعات سے کیسے بچا جائے، اس سے کیسے گزرا جائے. تو ویسے ہم لوگوں کو بھی ویسے ہی بچنا چاہیے. تو بدعات ایک دم سے جو رائے ہوتی ہے ایک دم بڑھنے لگتی ہے تیزی میں، اس سے خود سے روکنے کا یہی ہے کہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ انسان کو جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو بات سنے بغیر تشکیل کے لوگوں کو بیان کرنا چاہتے ہو. وہ باتیں اس سے دور رہے گی اگر ہم لوگ زیادہ نہ بولیں. جیسے صحابہ رضی اللہ عنہ ہر چیز اپنے نبی سے جا کے پوچھتے تھے، ویسے ہم لوگوں کی اپنی سنت اور صحابہ کے عمل کو دیکھیں. جزاک اللہ خیر، اللہ برکت دے. آپ کو بھی آپ نے ایک بڑی بات کہی، وہ یہ ہے کہ آپ کی بات کا اصل یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین شر کو جانتے تھے اور فوری طور پر شر کو ختم، اس کا خاتمہ کیسے کیا جا سکتا ہے اس کے لیے کوشش شروع کر دیتے تھے. ہم بھی صرف اگر خیر کو جانیں گے تو شر سے بچ نہیں پائیں گے، کیونکہ شر ہمیشہ خیر کا لباس پہن کر آتا ہے. ہمیشہ یاد رکھنا، دین میں جتنا بھی شر آتا ہے نا، وہ یہ نہیں بولتا میں شر ہوں، میں شر ہوں. نہیں، وہ کون سا لباس پہن کر آتا ہے؟ وہ خیر کا لباس پہن کر آتے ہیں. جو شیعیت ہے نا، یہ معلوم ہے کس خیر کے لباس میں آئی ہے اندر؟ اہل بیت کی محبت. تو ظاہر اہل بیت کی محبت تو کسی سے بھی کہو اہل بیت کی محبت تو کہے گا ہاں بھائی اہل بیت کی محبت تو اس کے بغیر میرے جسم میں خون نہیں دوڑ سکتا، اہل بیت کی محبت کے ساتھ دوڑتا ہے. تو یہ خیر کے لباس میں شیعیت اندر آ گئی. تو ایسی جتنے بھی فتنے، خارجیوں کا فتنہ، شیعیت ہے، اعتزال، جو کچھ بھی ہے، خیر کا لباس اوڑھ کر وہ اندر آیا. تو صحابہ کرام اس کو پہچانتے تھے، پرکھ لیتے تھے اور اس کے بعد فوری طور پر اس کے خاتمے کی کوششیں شروع کر دیتے تھے. الحمدللہ آج کا ہمارا یہ درس آپ ہی لوگوں کے ذریعے مکمل ہوا. اللہ عز و جل ہمارے اور آپ کے علم میں اضافہ فرمائے. اللہ عز و جل جس مقصد کی خاطر ہم اکٹھا ہوئے ہیں اس مقصد کو قبول کرے. واقعی ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے محبت کرنے، ان کے جیسا بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.